بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے صحابی رسول کا واقعہ بیان کریں گے جو رات میں اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں۔ جب ان کی بیوی پانی لے کر آتی ہے تو ان کو نیند آ چکی ہوتی ہے۔ جب جاگ کر دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ جب وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا چاہیے، بیوی کہتی ہے مجھے طلاق چاہیے۔ وہ ایسا کیوں کہتی ہے، اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے تو انہیں پیاس لگی۔ وہ اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں۔ جب بیوی پانی لے کر آتی ہے تو صحابی سو چکے ہوتے ہیں۔ وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ جب کافی وقت گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ صحابی نے پوچھا تم کب سے کھڑی ہو؟ تو بیوی نے جواب دیا جب آپ نے پانی مانگا تھا میں اسی وقت پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا تھا، اور میں نے سونا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ پھر آپ کی آنکھ کھلے گی اور آپ کو پانی کی طلب ہوگی اور کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا، کہیں خدمت گزاری اور وفا شعاری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ سوچئے آج بھی کوئی وفادار عورت ملتی ہے، آج اگر خاوند پانی مانگے تو بیوی 100 باتیں سناتی ہے، لیکن ان عورتوں کی وفا شعاری بھی دیکھو۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں ساری رات کھڑی رہی تو صحابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور بہت خوش ہوئے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ اب میں اتنا خوش ہوں کہ تم مجھ سے جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ تو اس کی صحابیہ بیوی نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم راضی رہو اور خوش رہو۔ جب صحابی نے بار بار ضد کی تو بیوی نے کہا اگر تم میرا مطالبہ پورا کرنا ہی چاہتے ہو تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دیجئے۔ اس نے جیسے ہی یہ الفاظ کہے تو گویا صحابی کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو، وہ ہکا بکا رہ گیا اور اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگا کہ اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، کیونکہ میں یہ وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے تیرا مطالبہ تو ضرور پورا کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ سے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک گڑھے میں صحابی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے۔ بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو اٹھا لیا اور کہا کہ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ صحابی نے کہا اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ بیوی نے کہا چلو گھر چلتے ہیں۔ صحابی نے کہا اب تو قریب آ چکے ہیں۔ بیوی کہنے لگی نہیں واپس چلو۔ چنانچہ جب واپس گھر آئے تو صحابی نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ تو بیوی نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے جب تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ جو بھی ایماندار ہوگا، حق کی راہ کا مسافر ہوگا، اسے تکلیف ضرور ہوگی۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آپ کو کبھی سر میں
میں درد بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے شک ہوا۔ میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ جس کا ایمان ہی مشکوک ہو، اس لیے میں نے طلاق مانگی تھی۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک ختم ہو گیا کہ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس تکلیف پر صبر کیا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے تو ایک مشرکہ عورت جس کی گود میں 2 ماہ کا شیرخوار بچہ تھا، جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری تو اس بچے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر کی اور السلام علیکم بول اٹھا۔ جب ماں نے دیکھا کہ میرا شیرخوار بچہ بول رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کر رہا ہے، تو وہ حیران رہ گئی اور بولی کہ بیٹا آپ کو یہ کس نے سکھا دیا؟ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ تجھے کس نے بتا دیا؟ بچہ اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے ماں، یہ کلام کرنا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسانوں کو طاقت دی ہے۔ ماں، یہ دیکھ میرے سر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب ماں نے یہ سب کچھ دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ مولانا رومی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو مخاطب فرمایا اور دریافت کیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں نے میرا نام عبد عزا رکھا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میرا نام عبد العزیز ہے۔